بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے جناب 10 فروری سال 2020 اور دن ہے جناب منڈے کا، جی ہاں ہفتے کا پہلا دن اور ویکنڈ ختم ہو چکا۔ تو شروع کے دن میں آپ کو ایک بہت اچھی خبر دیتے ہیں جناب پاکستان کے بارے میں اور پاکستان کے مستقبل کے بارے میں۔ اور ہم نے پہلے بھی یہ خبر دی تھی تو بہت سے سوالات اٹھے تھے، مذاق بھی اڑایا گیا، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ خبریں ہماری موسٹلی سچ ہوتی ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں، پہلے بھی بتایا کہ کوشش کرتے ہیں ہم آپ کو کہ کوئی سنسنی پیدا نہ کی جائے، جو حقیقت پر مبنی بات ہے وہ کی جائے اور بڑی سادہ زبان میں بات کی جائے، جو ہر عام آدمی کی زبان، ہر عام آدمی کی سمجھ میں بھی آ جائے، کوئی لچھے دار گفتگو نہ کی جائے، کوئی ڈھکی چھپی بات نہ کی جائے۔ تو ہمارے پاس ہم انفارمیشنز کی تلاش میں رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اچھی اچھی باتیں پاکستان کے بارے میں ملیں اور پاکستان کے عوام کو، دنیا بھر کو بتائی جائے کہ پاکستان میں کیا اچھا ہے۔ کیونکہ میں ذاتی طور پہ میں آپ کو بتا دوں کہ میں بڑا پر امید رہتا ہوں اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کبھی مایوس نہیں ہوا اللہ تعالیٰ کی ذات سے۔ اور اللہ تعالیٰ پہ جو بندہ بھروسہ کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو مایوس کرتے بھی نہیں ہیں۔ تو اس لیے میں ہر وقت وہ نہیں کرتا کہ پاکستان میں یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، یہ بھی خراب ہے، پاکستان کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، پاکستانی برے ہیں، پاکستان کے لوگ برے ہیں، پاکستان کی قیادت بری ہے۔ یہ رونا دھونا، اپنے آپ کو گالیاں دینا، اپنے آپ کو کوسنا، یہ ذرا مجھ میں کم ہے۔ میں ہر مشکل میں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر مشکل میں سے آسانی پیدا ہوتی ہے، اور میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ ہر مشکل سے کوئی آسانی کا راستہ نکالا جائے۔ تو اس لیے بہت خوش رہتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں، کیونکہ پاکستان کو اگر آپ دیکھیں، اس خبر پہ جانے سے پہلے پاکستان دیکھیں 1947 میں پاکستان کیا تھا اور ہمارے آباء و اجداد کیا تھے، اور اب پاکستان ماشاءاللہ سے کہاں کھڑا ہے۔ پاکستان بہت ترقی کر گیا ہے، تمام تر کوتاہیوں کے باوجود، تمام تر بدعمالیوں کے باوجود پاکستان ایک تناور درخت بنا ہوا ہے۔ پاکستان ترقی کرتا کرتا ماشاءاللہ بہت آگے نکل چکا ہے۔ آئی ٹی کے شعبے میں پاکستان نے ترقی کی ہے، ایٹم بم ہم نے بنا لیا ہے، ماشاءاللہ سے زبردست ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ 71 پہ پاکستان کو 2 لخت کیا گیا تھا، اور 71 سے لے کر آج تک اس دوران پاکستان کو ختم کرنے کے کافی منصوبے بنائے گئے، اندر سے ختم کرنے کے کافی منصوبے بنائے گئے، کیونکہ باہر سے تو ختم کرنے سے رہے، اندر سے تقسیم کر کے دہشت گردی، کبھی کچھ، کبھی لسانی بنیادوں پہ، کبھی علاقائی بنیادوں پہ، لیکن پاکستان ماشاءاللہ سے ترقی کر رہا ہے۔ اور میں اگین کہ بہت کوششیں کی گئیں اور بہت بری حالت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن پاکستان کو برباد کرنے والوں نے جو سوچا پاکستان کو کہ برباد کیا جائے، پاکستان کو لوٹا جائے، وہ سارے کے سارے کردار جو ہیں وہ اپنے انجام کو پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں دیر ہے، اندھیر نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتے ہیں، رسی دراز کرتے ہیں، لیکن آخری جو وار ہے جب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو پھر اس کو بچانے والا کوئی نہیں ہوتا۔ یہ ساری کی ساری دولت، جتنی مرضی انسان حرام خوری کر لے، کروڑوں اربوں روپے جمع کر لے، بلکہ اربوں ڈالر جمع کر لے، لیکن ان کو کھانا نصیب نہیں ہوتا۔ اور جب اربوں ڈالر بھی آپ کی عزت اور وقار کو نہ بچا سکیں تو پھر آپ سمجھ لیں کہ وہ جو اربوں ڈالر آپ نے اپنے مادر وطن کو لوٹ کر بنائے اور اس کو برباد کر کے بنائے اور صرف اپنی ذات کا سوچا، اپنے بچوں کا سوچا، تو پھر وہ اربوں ڈالر بھی آپ کے کسی کام نہیں آتے۔ نہ ان سے آپ کو صحت ملتی ہے، نہ تندرستی ملتی ہے، اور نہ شعور ملتا ہے، اور نہ ہی ان اربوں ڈالر کی بدولت آپ اپنا عزت اور وقار جو ہے وہ خرید سکتے ہیں، وہ بحال کروا سکتے ہیں۔ وہ سارے کا سارا دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے اور انسان ذلت و رسوائی کی اتاہ گہرائیوں میں چلا جاتا ہے اور منوں ٹنوں مٹی کے نیچے دب جاتا ہے۔ لیکن پاکستان ماشاءاللہ سے جی ترقی کر رہا ہے اور ترقی کرتا رہے گا۔ آج ہم نے آپ کو کچھ عرصہ پہلے
ایک خبر دی تھی، اور وہ خبر یہ تھی کہ پاکستان میں گیس اور تیل کے بہت بڑے ذخائر جو ہیں وہ دریافت ہوئے ہیں، اور ان کا پتہ چلایا گیا ہے اور اس کی ڈرلنگ ہو رہی ہے۔ ہم نے سندھ کے بارے میں بتایا تھا کہ سندھ میں کچھ کنویں جو ہیں وہ کھودے جا رہے ہیں، اور امریکنز کمپنی اور دیگر غیر ملکی کمپنیوں نے جو کہ جن کی ٹیکنیکس بہت مہارت رکھتی ہیں، انہوں نے بھی سروے کیا، جیولوجیکل سروے کیا، اور پاکستان کے اپنے اداروں نے بھی جیولوجیکل سروے کیا تھا، جس میں کیا کہنا چاہیے جی، اربوں بیرل جو ہے تیل اور گیس کے ذخائر، گیس مکعب فٹ میں ہوتا ہے اور بیرل میں ہوتا ہے فیول، تو جناب اربوں ڈالر کے، یعنی کہ اتنے ذخائر تھے کہ 100 سال تک پاکستان اپنی ضروریات پوری کر سکتا ہے۔ ان کی کھدائی جناب ابھی جاری ہے، اور انشاءاللہ مارچ میں اگلے مہینے سے کوئی رزلٹ آنا شروع ہو جائے گا، لیکن ابھی تک پازیٹیو ہے۔ اسی دوران بلوچستان میں کام ہو رہا تھا جی، پی پی ایل کر رہا تھا، پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ، یہ کر رہا تھا، قلات بلوچستان کا علاقہ ہے، وہاں پہ کر رہا تھا، تو وہاں سے جی وسیع ذخائر، گیس کے وسیع ذخائر مل گئے ہیں، اور اس کی ڈیٹیل یہ ہے جناب کہ اس بلاک کے جی 100% ڈرلنگ کے جو حقوق ہیں وہ پی پی ایل کے پاس ہیں، اور 30 جون 2019 سے جناب یہ X1 بلاک ڈرلنگ کر رہا تھا جی، اور مارگینڈ X1 بلاک کہلاتا ہے جی، یہ ٹیکنیکل ذرا زبان ہے، اور اس میں 4500 میٹر کی گہرائی میں جی یہ ماڈیولر ڈائنامکس ٹیسٹنگ MDT کی کہتے ہیں جناب اس کو، MDT نے گیس کے بڑے ذخائر جی اس کو موجودگی کا ثابت کر دیا ہے، اور اس کی ورتھ کتنی ہے جناب، یہ ہے ممکنہ طور پہ جی 1 ٹریلین مکعب فٹ گیس سے تجاوز کیا جا سکتا ہے، اور اس سے جی اندازہ یہ لگایا جا سکتا روزانہ کی جو پیداوار کی گنجائش ہے یہ 2 ٹریلین مکعب فٹ ہے، جس کی اوسطاً پیداوار تقریباً جی 604 ملین مکعب فٹ ہوگی جی، یہ ہے اس کا۔ اور مارگینڈ X1 کے DST سے یہ بھی پتہ چلا ہے جناب کہ پورے بلاک میں تقریباً 10.7 ملین مکعب فٹ گیس سپلائی کرنے کی صلاحیت ہے جناب اس میں، اور ساتھ ہی ساتھ آگے جناب کیا ہے کہ یہ سال 2000 کے بعد، یعنی کہ 20 سال کے بعد جناب یہ گیس کے ذخائر کی پہلی اہم ترین دریافت ہوئی ہے، اور اس میں برٹش پیٹرولیم ہے، اور اس کے بعد پیٹروناس ہے، اور نیگو ریسورسز ہے، بڑی بڑی کمپنیاں یہ انہوں نے اس میں حصہ لیا جناب، اور یہ اب تک کی، یعنی کہ سال 2000 کے بعد یہ اب تک کا سب سے بڑا گیس کا ذخیرہ جو ہے وہ دریافت ہوا ہے جناب، اور اس سے کیا کہنا چاہیے کہ امپورٹ بل پر جی پاکستان $900 ملین سے زیادہ کی بچت کر سکتا ہے، یعنی اس کے بعد، یعنی آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو گیس ہے وہ قطر سے لے رہے ہیں اور باہر سے لیتے ہیں ہمارے اپنے ذخائر، تو اب اس سے $900 ملین کی سالانہ بچت ہوگی جی۔ تو یہ ہے ایک بہت اچھی خبر جو ہم نے آپ تک پہنچانی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بتا دوں کہ سندھ میں بھی، سندھ کے 2-3 مقامات پہ یہ کام چل رہا ہے، اور وہاں پہ فیول ہے جی، گیس کے ساتھ ساتھ پیٹرولیم جو مصنوعات ہیں وہ ساری کی ساری وہاں پہ موجود ہیں، اور اس سے بھی 100 سال تک کا ہماری ضروریات پوری کرے گا، اور اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ پاکستان انشاءاللہ العزیز آنے والے دنوں میں اس کی ریزن آپ کو بتا دوں، پھر تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتاتا ہوں کہ یہ کتنی بڑی خبریں ہیں۔ یہ جو عرب ممالک ہیں، ایران اور عرب کنٹریز، UAE ہے، قطر ہے، سعودی عرب ہے، مصر ہے، عراق ہے، لیبیا ہے، یہ سب کے سب
ان کا کیا ہے سورس آف انکم؟ ان کے پاس کیا ہے؟ ان کے پاس یہی تیل کے ذخائر تھے، اور تیل کے ذخائر جیسے جیسے ان کو ملتے گئے تو یہ ان کی معیشتیں جو ہیں ملک کی معاشی استحکام وہ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. اور پاکستان جو ہے اس کو سب سے زیادہ جو بل ہے، امپورٹ بل جسے کہتے ہیں، وہ سب سے زیادہ وہ فیول پہ ہے. اور قطر سے ہم لے رہے ہیں، ایران گیس پائپ لائن چل رہی ہے، سعودی عرب کی طرف انہوں نے ہمیں فیول دیا ہے، جس کی وجہ سے اکانومی ہماری پہلے سے ٹھیک نہیں ہے، ہمیں یہ خریدنا پڑتا ہے، اور معاشی حالت ہماری خراب ہے. وہ جنہوں نے خراب کیا آپ کو پتہ ہے. لیکن ہمارا اگر یہ صرف فیول کے مد میں ہی اگر ہم خود کفیل نہیں بلکہ باہر بھیجنے کے بھی قابل ہو جائیں گے، ہم صرف خود کفیل ہی ہو جائیں تو ہماری جو سب سے بڑا جو ہینڈی کیپ ہے وہ ختم ہو سکتا ہے. کیونکہ ہماری خارجہ پالیسی اس وقت شدید ترین پریشر میں ہے، دباؤ میں ہے، صرف اس وجہ سے کہ ہمارے پاس یہ قدرتی ذخائر جو ہیں وہ تیل اور گیس کے وہ نہیں ہیں، ہمیں خریدنا پڑتا ہے، بہت کم ہے جو اس وقت ہم اپنی ضرورت پوری کرتے ہیں. تو جناب پاکستان کے لیے دعا بھی کرتے رہیے، اور پاکستان کے لیے اچھا سوچیے. اور یہ ایک اہم ترین خبر تھی جو ہم نے آپ سے شیئر کی ہے، کیونکہ جو کہا جاتا ہے کہ 2020 پاکستان کی ترقی و خوشحالی کا سال ہے، اور اگلے 2 سالوں میں پاکستان بہت آگے نکلے گا. تو اس کے لیے ہم سب کو دعا بھی کرنی چاہیے. اور یہ جو اچھی خبریں آ رہی ہیں، امید کریں اور دعا کریں کہ انشاءاللہ یہ مزید اچھی ہوں، تو ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ بھی آزاد ہوگی، ہماری اکانومی بھی بہتر ہوگی، اور جب ہمارا ہینڈی کیپ ختم ہوگا تو پھر بہترین فیصلے بھی ہم کر سکیں گے، بحیثیت قوم بھی، بحیثیت ملک بھی. اور ہمیں پھر بھیک نہیں مانگنی پڑے گی، اور ہم مقروض نہیں ہوں گے بلکہ ہم قرضے دینے والے ملکوں کی صف میں ہم شامل ہوں گے. تو یہی تھی اچھی اور سب سے بڑی خبر، میں نے کہا آپ سے شیئر کر.